الترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، حافظ منذری علیہ رحمہ نے اس کو لکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایسے سخت الفاظ نا احادیث میں بڑے کم ملتے ہیں، توجہ ہے میرے دوستوں، اس طرح کے الفاظ احادیث کے اندر ذرا کم ملتے ہیں، تھوڑے ملتے ہیں، لیکن الترغیب و ترہیب میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، فرماتے حضور تشریف فرماتے، ڈھیر سارے صحابہ جلوہ فرماتے، اچانک اللہ کے رسول نے فرمایا، اچانک فرمایا جس کا کوئی رشتہ دار اس سے ناراض ہے یا جس نے اپنے کسی رشتہ دار کو ناراض کیا ہوا ہے وہ اٹھے اور میری محفل سے چلا جائے۔ اتنی بڑی بات رحمت للعالمین نبی نے فرما دی، فرمایا جس کا کوئی رشتہ دار ناراض ہے، جس نے کسی رشتہ دار کو ناراض کیا ہے وہ اٹھے اور میری محفل سے وہ چلا جائے، رخصت ہو جائے۔ ایک صحابی اٹھے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے سوال نہیں کیا لیکن ہماری نظریں سوالی تھی، ہم نے لفظوں سے سوال نہیں کیا لیکن ہماری نظریں سوالی تھی، گویا مجھ سے پوچھنا چاہتے تھے کہ صاحب آپ کہاں گئے، کیوں دیر سے آئے؟ حضور نے جب فرمایا تو صرف آپ ہی اٹھے، تو وہ صحابی کہنے لگے میری خالہ مجھ سے ناراض تھی۔ جب محبوب پاک نے فرمایا نا جس نے کسی کو ناراض کیا وہ نکل جائے، تو میرے دل میں خیال آیا اگر یہاں ہی بیٹھنے کو جگہ نہیں مل رہی پھر دنیا میں ملے گی کہاں؟ اگر یہی موقع نہیں مل رہا تو کہاں ملے گا؟ تو میں چلا گیا خالہ کے پاس، اسے منا کے راضی کر کے آیا ہوں۔ کہتے جب انہوں نے بتایا تو میرے رسول پاک علیہ السلام نے رزلٹ اناؤنس کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، فرمایا سنو جہاں کوئی رشتے توڑنے والا موجود ہوتا ہے، جہاں کوئی ایک بھی رشتے توڑنے والا موجود ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا، وہاں سے اللہ کی رحمت روٹھ جاتی ہے۔ لہذا میں نے کہا کہ اٹھ کے چلے جاؤ، اس لیے کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں اللہ کی رحمتیں برسیں گی، اور اگر تم رشتے توڑو گے، ہمارے ہاں سب سے پہلی منصوبہ بندی قریبی رشتہ داروں کے بارے میں ہوتی ہے، اور پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے، اگر کسی کو بذریعہ علم تھوڑی فوقیت مل جائے تو باقی سارے رشتہ داروں کو ساری رات ہی جاہل کہتا رہتا ہے، ساری رات۔ حالانکہ اس سے سوال اگر یہ پوچھا جائے کہ بھائی وہ تو جاہل تھے، تو نے علم دینے میں کیا محنت کی، تو نے ان کے سامنے دین پیش کرنے میں کیا جد و جہد کی؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو 23 سال محنت فرماتے رہے، اور بالآخر محبوب پاک علیہ السلام کے رشتہ دار سب سے سخت چچا ابو جہل ہی تھا نا، اس کے بھی بچے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو نسلیں آ گئی حضور کی بارگاہ میں، تو نے کیا جد و جہد کی علم دینے کے لیے، کیا جدت؟ اور اگر کوئی کہے کہ وہ غریب ہیں، وہ بالکل چھوٹے ہیں، تو پھر سوال یہ ہے کہ بھائی اگر اللہ نے تجھے وسعت دی تھی، تو نے کس کس کا ہاتھ پکڑا اور کس کس کا بازو تھام کر تو نے اسے آگے پہنچایا ہے، اور کس کس کا بازو تھام کے تو نے کہا ہے کہ آ جا تو بھی میرے ساتھ آگے چل اور تو بھی تھوڑا سا حاصل کر لے۔ ہم نے تو یہی دیکھا ہے الا ماشاءاللہ کہ اگر کوئی رشتہ دار آگے نکل گیا تو اس نے غریبوں کو رشتہ دار ہی ماننا چھوڑ دیا، اس نے کہا وہ دور کے رشتہ دار ہیں، کبھی رہا کرتے تھے، ابا جی کی جو ہے وہ رشتہ داری تھی ان کے ساتھ، اماں کا رشتہ تھا، لوگ رشتہ ہی بھول جاتے ہیں۔ صلہ رحمی اتنا بڑا عمل ہے، صلہ رحمی کا اتنا بڑا دین کے اندر درجہ ہے، صلہ رحمی اتنی بڑی چیز ہے کہ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو جس نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی اور نیک خوئی کی اور ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو سمجھ لو اس نے شہر آباد کرنے میں کردار ادا کیا۔ یہ لوگ آبادی، یہ کام شہروں کو آباد کرے گا، اس کی وجہ سے شہر آباد ہوگا، اس کی وجہ سے بستیاں آباد ہوں گی۔ اور اگر لوگ رشتے توڑیں گے، ناطے توڑیں گے، تعلقات توڑیں گے، ہمارے ہاں تو اب ڈاکٹر آ گئے میدان میں، نئی سے نئی داستان، کہتے کزن میرج نہ کرو، اس کے اندر بچے بیمار پیدا ہوتے ہیں، قریبی رشتے، ایک نسل کے آپس میں رشتے نہ کرو۔ مجھے بتلائیے سیدہ فاطمہ اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا رشتہ قریبی نہیں تھا؟ کس مقام پر منع؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے سگے چچا کی بیٹی کو دعوت نکاح دیا، کہا میرے ساتھ نکاح کر لو۔ اگر اس کے اندر کہیں بھی کوئی کمی ہوتی، کسی جگہ بھی کوئی اس میں نقصان ہوتا تو کیا اللہ کے رسول کہیں ایسی چیز کا حکم دے سکتے تھے؟ جس میں امت کا ذرا سا بھی نقصان ہوتا، کوئی ایسی چیز رشتوں کو دور کرنے کے لیے نہیں۔ اور ہمارے لوگ ایسے ہیں
محض اللہ، وہ ڈاکٹر کی بات سن کے آتے ہیں تو سمجھتے اللہ جانے پتہ نہیں کیا اس نے بات سنا دی، حالانکہ ڈاکٹروں کی تحقیق تو روز بدلتی ہے بھائی، کل وہ کچھ کہہ رہے تھے، آج وہ کچھ کہہ رہے ہیں، پرسوں وہ کچھ کہیں گے، ان کی تو تحقیق بدلتی ہے، ریسرچ بدلتی ہے، کبھی یہ والے ٹانکے لگتے تھے اب یہ والے ٹانکے لگیں گے، پرسوں سرجری کا انداز اور تھا آج اور ہے، کل نئی تحقیق آئے گی تو اور آئے گا، سائنس تو روز سجدہ صاف کرتی ہے، یہ میرے محبوب ہیں جو شب کو کہہ دیا، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، اور جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ یہ محبوب پاک کا کمال ہے کہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ خدا را رشتوں کو بڑھائیے، رشتوں کو نبھائیے، تعلقات کو وسعت دیجیے۔ کوئی بھی شخص اگر رشتوں کو ان کے اصل مقام پہ رکھے گا تو معاشرے میں پھول کھلیں گے، خوشیاں مہکیں گی، روشنیاں آئیں گی، خوبصورتیاں آگے بڑھیں گی، توانائیاں پیدا ہوں گی۔ انسان انسانوں سے مل کر مضبوط ہوتا ہے، انسان انسانوں سے مل کر ایک اچھا معاشرہ تشکیل دیتا ہے۔ رسول کائنات سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کنز المال کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا اگر تم رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو گے، اگر تم صلہ رحمی کرو گے تو اللہ تمہاری اولاد کے لیے رزق کے وسیع مواقع پیدا فرمائے گا۔ اگر چند پیسے تم کسی غریب رشتہ دار پہ خرچ کرو گے تو مالک کریم تمہارے بچوں کے لیے رزق کے وسیع مواقع پیدا فرمائے۔ تو یاد رکھیں کچھ حقوق میاں بیوی کے ہیں، کوئی شخص وہاں بھی تقاضا نہ کرے، کوئی بہن تقاضا نہ کرے کہ میرا بھائی کسی بھی طور پر بیوی کی کوئی بات نہ مانے اور صرف وہ میری طرف ہی توجہ رکھے، کوئی ماں یہ تقاضا نہ کرے، اس لیے کہ اس کے حقوق بھی اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائے۔ اور کوئی بیوی کسی جگہ یہ تقاضا قطعاً نہ کرے، کسی مقام پر یہ تقاضا نہ کرے کہ وہ کہے کہ تو بہن کی طرف نہیں دیکھے گا تو ماں کی بات نہیں سنے گا۔ اس سے آگے بڑھ کر ایک اور بات ہے، اس پر بھی ضرور غور فرمائیے گا۔ اگر شوہر چاہتا ہے کہ میری بیوی میرے ماں باپ کی عزت کرے، ان کا اکرام کرے، اچھے لفظوں میں ان کو یاد کرے، تو بیوی کے ماں باپ بھی ماں باپ ہی ہوتے ہیں، اس کے بہن بھائی بھی بہن بھائی ہوتے ہیں۔ اگر تو ان کا نام اچھے لفظوں کے ساتھ پکارے گا، ہمارے معاشرے میں کچھ چیزیں شرم کا باعث ہیں، کہتے مجھے شرم آتی ہے جملہ کہتے، لوگ چھیڑتے، بچے باتیں کرتے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے 3 باپ ہیں۔ یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ایک وہ جس نے تجھے جنم دیا، پیدا کیا، جس کی صلب سے تو ہے، اور دوسرا وہ جو تیرا استاد ہے، جو تجھے خیر کی تعلیم دیتا ہے، جس کی وجہ سے تو راہ راست پہ ہے، راہ حق پہ ہے، اور تیسرا فرمایا وہ تیرا باپ ہے جس نے اپنی بیٹی دے کے تجھے بیٹا بنایا ہے، تو اس کے حقوق کا تو نے خیال کرنا۔ یہ کس طرح کی بات ہوئی کہ تو بیوی سے یہ تو تقاضا کرے کہ میں نے آج آ کے دیکھا ہے کہ میری اماں بیٹھی، تم روٹی نہیں پوچھی، اور جب اس کی اماں آئے تو پھر تیرے طور طریقے ہی بدل جائیں، تیرا سٹائل ہی بدل جائے، تو ان کا نام لے تو یا تو تیرے لبوں پر طنزیہ ہنسی ہو یا تیرے جملوں کے اندر سخت پن ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو ہر رشتے کو اس کی جگہ پہ رکھنا چاہیے، ہر رشتے کو اس کا مقام دینا چاہیے، ہر رشتے کو اس کا وقار دینا چاہیے۔